بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقبال ٹی وی کی جانب سے ایک پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، کشمیر میں ظلم، چچینیا میں، برما میں، یعنی کہ دنیا میں ہر جگہ مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے، آئیے دیکھیے۔ سورہ نساء ہے اور 5واں پارہ ہے۔ مَن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ماں غلام لونڈیاں بھی تیری ہوئی، اور اگر تو مارا گیا، یہ تو تھا فاتح ہونے کی صورت میں، اگر تو مارا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فیقتل او یغلب، اگر تو مارا گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تمہیں مرتے ہی شہادت کا درجہ عطا فرما دیں گے۔ لڑتے لڑتے تو مر گیا، لڑتے لڑتے مر گیا تو پھر ہم تمہیں مرتے شہادت کا درجہ عطا فرما دیں گے، اور پہلا انعام تمہارا یہ ہوگا کہ ادھر تیرے جسم سے ٹپکے ہوئے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرے گا، کہ ہم سارے پردے ہٹا کے تمہیں اپنا دیدار عطا کر دیں گے۔ یہ مر جانے کی صورت میں ہے۔ مومن اس لیے شکست نہیں کھاتا، ناکام نہیں ہوتا، نیت ٹھیک اس نے رکھی ہو، کیا اس کا ارادہ ٹھیک ہو، اس وقت اللہ کی رضا کے لیے لڑنے۔ فرمایا یہ شکست، یہ فتح، یہ کامیابی، یہ ناکامی، یہ دنیا ہے، ہم تو اجر تمہیں دے رہے ہیں تمہاری نیت پر، نیت پر، ہم تو تمہارے ارادے پر ہم یہ انعام تمہیں دے رہے ہیں بے شک کہ تم میرا کس ارادے سے آئے ہو اور کس شان سے آ رہے ہو۔ کیا ٹھیک ہے جی۔ جس شان سے وہ مقتل گیا، جس شان سے وہ مقتل گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ موت تو آنی جانی ہے، اس کی کیا بات ہے۔ میدان میں نہیں مرو گے تو گھر مر جاؤ گے، ہاں جی، لڑتے ہوئے نہیں مرو گے تو چارپائی پہ مر جاؤ، مرنا تو ہے ہی نا، شان سے مر جاؤ، عزت سے مرو نا۔ موت عزت کی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ ہم تمہیں دنیا میں اگر تو غالب آیا، فاتح ہو گیا تو یہ ہوگا، یہ سب تیرا ہو جائے گا۔ اگر تو مر گیا لڑتے لڑتے تو پھر شہادت کا درجہ، دیدار الہی، پھر جنت کی نعمتیں، پھر جنت تیری، جنت کی بغات، جنت کی ثمرات، جنت کی میوات، سب کچھ تیرا ہے۔ اس لیے کہ بندے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم تمہیں کسی حال میں بھی خالی نہیں۔ یہ کافر ہی ہے، یہ جیت جائے تب بھی مرا ہوا ہے، ہار جائے تب بھی مرا ہوا ہے، اس کا کچھ ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ صرف دنیاوی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر وہ جیت گیا تو ملک اس نے قبضے میں کر لیا، وہ وہاں کا سارا کچھ لے گیا، بس یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ میں مومن کی یہ شان ہے کہ یہ جیتے تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، اور اگر شہادت والے شہادت پالے یعنی ہارتا نہیں ہے، شکست نہیں ہوتی، ایمان والے کو شکست نہیں ہوتی۔ بے شک یہ شکست اس کو زیب نہیں دیتی۔ آپ یہ بات یوں سمجھیں کہ ایمان کا ناکامی کے ساتھ کیا تعلق ہوا ہے، اور ناکامی کا ایمان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ناکامی کا تعلق ایمان سے ہٹ کر ہے، ایمان کے ساتھ فقط کامیابی ہے بس۔ جسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے وہ پھر ناکام نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، دنیا کی نظر میں ہو الگ بات ہے، اللہ رسول کی نظر میں اس کی شان تھوڑی جدا ہوتی ہے، وہ کامیابی ہوتا ہے۔ مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا، ایمان کا تعلق کوئی نہیں ہے ناکامی کے ساتھ۔ یہ منافقت ہے یا کفر ہے جو انسان کو ناکام کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، ایمان کا تو درجہ یہ ہے کہ ایمان جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو زندگی ساری اس کی وہ صاف و شفاف بنا دیتا ہے، ایمان والا نہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ۔ پھر یہ انعام سنانے کے بعد میں مسلمانوں تم کیوں نہیں جا کے لڑتے ہو؟ یہ جو پیچھے خریدنے کی بات آئی تھی نا، اس میں اشارتاً منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ منافقوں تم خرید بیٹھے ہو دنیا کو آخرت کے بدلے میں، یہ ناکامی ہے۔ تم نے خریدنا تھا آخرت کو دنیا کے بدلے میں، تم جاتے ہو مال غنیمت اکٹھا کرنے، یہ دنیا ہے، تم بھی بیچو اس کو، یعنی مخلص ہو جاؤ۔ منافق تم بھی مخلص ہو جاؤ اور مخلص ہو کر لڑو، دنیا میں بھی فلاح ملے گی اور آخرت میں بھی فلاح مل جائے گی۔ تم اپنا یہ نفاق چھوڑو، ٹھیک ہے۔ اب فرمایا کیا ہے؟ مسلمانوں وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تقاتلون، تم کیوں نہیں لڑتے ہو جا کے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں؟ تم اللہ کی راہ میں
ایمان والو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں جا کر لڑتے ہو؟ کیوں بلا؟ والمستضعفین من الرجال، یہ جو مکہ میں مسلمان لے آئے تھے نا لوگ، مرد بوڑھے بچے عورتیں، تو ظالم اہل مکہ وہ جو تھے مکہ کے ظالم، انہوں نے ان پر بڑے ظلم کیے تھے. ادھر یہ ظلم کر رہے تھے، ادھر اللہ پاک ان غازیوں سے فرما رہا تھا دیکھ نہیں رہے ہو کہ وہ کمزور مردوں پر ظالم کافر ظلم کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں ان کو بچانے کے لیے جا کے لڑتے کافر سے؟ اب یہ ذرا دوسرا انداز بھی دیکھیں، کسی مسلمان کو ظالم سے اور کافر سے بچانا بھی جہاد ہے. اب یہ اللہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ کیوں نہیں جا کے لڑتے ہو تم اللہ کی راہ میں. والمستضعفین من الرجال، وہ جو کمزور مردوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ مکہ میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ وہ ہجرت کر سکتے ہیں، نہ وہ وہاں امن سے رہ سکتے ہیں. والنساء، اور وہاں کی جو عورتیں مسلمان ہو گئی ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے. والولدان، اور جو معصوم بچے ہیں، معصوم بچوں پر ظلم کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ والا جہاد صرف کافر سے لڑنا بھی جہاد ہے، کسی مسلمان کو ظلم سے بچانا بھی جہاد ہے. اس کو ظالم کے ظلم سے کیوں نہیں بچاتے؟ اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں جا کے لڑ رہے ہو تم؟ یہ تمہارا لڑنا فیس، یہ بھی فرمایا ساتھ میں فیس بھی اللہ کی راہ میں. بولا کیا کرے تیری راہ میں؟ کہیں یہ دشمنان اسلام سے مقابلہ ہو گیا ہے، ایک کافروں سے لڑنا جا کے ہم نے کسی ملک کو فتح کرنا ہے؟ اور میں نہیں، مسلمان کو بچانا ہے، ظالم سے لڑنا ہے تم نے. اب کیا کرنا ہے؟ یہ ظالم سے یہ لڑنا بھی فی سبیل اللہ ہے کہ ان کو بچاؤ. وہ اتنے تنگ ہو گئے ہیں جو مکہ میں پھنسے ہوئے تھے مسلمان، کمزور مرد اور عورتیں اور بچے. میں مرد عورتیں دعا کر رہے ہیں کعبہ معظمہ کے سامنے بیٹھ کر، اور بچے آمین کہہ رہے ہیں. بچے آمین کر رہے تھے کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے. اب ان کی دعا سنیں ذرا، ان کی دعا کیا تھی؟ وہ دعا کیا کر رہے تھے؟ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم. قریہ کہتے ہیں بستی کو، شہر کو بھی کہتے ہیں. یہ مطلب وہ کہہ رہے تھے ربنا ہے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے یہاں سے، ہم ظلم کی چکے میں پستے پستے تھک گئے ہیں. اب ہم سے ظلم، ان ظالموں کا ظلم برداشت نہیں ہوتا، ہمیں یہاں سے نکال. هذه القرية الظالم، اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں، ظلم کریں. کہ ظالمی اہلھا، اس قریہ کے اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، بڑا ظلم کر رہے ہیں. مولا ہمیں اس ظلم سے بچا. ایک صورت تو یہ بنا کہ ہمیں اس بستی سے نکال، مکہ سے نکال دے. یعنی ہجرت کا موقع میں ان کو نہ تو وہ ہجرت کر پا رہے تھے، نہ وہ وہاں امن سے رہ پا رہے تھے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اتنے تنگ تھے، وہ ظلم کر ہی رہے تھے، ظلم ان کا ہو ہی جا رہا تھا، ظلم ہو ہی رہا تھا. اچھا وہ بیچارے دعا کر رہے تھے. اب اللہ پاک مسلمانوں سے خطاب فرما رہا ہے، ایمان والو تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ان کا حال کیا ہو رہا ہے؟ وہ پکار رہے ہیں، وہ ظلم سے تنگ آ گئے ہیں. تم جاؤ، جا کر انہیں ظلم سے بچاؤ. یہ تمہارا جہاد ہو جائے گا، یہ تمہارا اللہ کی راہ میں جہاد ہو جائے گا کہ کسی مسلمان کو بچاؤ، عورتوں کو بچاؤ، بچوں کو بچاؤ. وہ بیچارے کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے دعائیں کر رہے ہیں. پہلی دعا کیا تھی؟ یا اللہ ہمیں اس بستی مکہ سے نکال دے تاکہ ہمیں اس کے ظلم سے تو بچ جائے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری جو دعا یہ تھی، یا اللہ اگر یہ صورت نہیں بن رہی، اگر یہ صورت وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. یہ ولی کا معنی بھی مددگار ہوتا ہے اور نصیر کا معنی بھی مددگار ہوتا ہے، مگر ان میں تھوڑا فرق یہ ہے علماء نے کہ ولی جو ہوتا ہے نا، یہ روحانی اور جسمانی ایمانی مددگار کو کہتے ہیں. ولی کس کو کہتے ہیں؟ ایمانی اور روحانی مددگار کو. جیسے یہ جو اولیاء اللہ ہیں انہیں نصیر کوئی نہیں کہتا، انہیں ولی کہتے ہیں. یہ روحانی طبیب ہوتے ہیں، ان کو کہا اللہ نے الا ان اولیاء اللہ، کہ یہ ولی، اولیاء، ولی کی جمع ہے نا اولیاء، یہ اولیاء روحانی طبیب ہوتے ہیں. انسان کو شیخ سعدی نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحے کی ولی کی صحبت جو ہے یہ انسان کی 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے. یہ ایسے باطن کو صاف کرتے ہیں.
طبیب ہے روحانی ہے. تو جو روحانی مددگار ہوتا ہے اسے ولی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرا اس کو نصیر کہتے ہیں. اب وہ دعا دوسری یہ کر رہے تھے کہ یا اللہ یا تو ہمیں اس بستی سے نکال دے تاکہ ہم امن میں آ جائیں، اگر اس کی کوئی صورت نہیں بن رہی تو پھر یا اللہ ایسا کرم فرما فاجعل لنا من لدنک ولیا، اپنی طرف سے کوئی ہمارا مددگار ہی بنا دے، کوئی ہمارا دوست ہی بنا دے. یعنی اس بستی سے ہم باہر نکل نہیں سکتے. یہ صورت نہیں، پہلی صورت دعا تو یہی کی تھی کہ بستی سے نکال دیں، ہجرت کر دیں، ہم تو ان کے ظلم سے بچ جائیں گے. اگر اس کی صورت کوئی نہیں ہے، اللہ تو کر سکتے ہیں بظاہر دنیاوی اسباب کے لحاظ سے، اگر ایسی صورت نہیں بن رہی تو یا اللہ پھر ایسا کر کہ اس بستی میں ہی ہمارا کوئی دوست بنا دے، کوئی ہمارا مددگار بنا دے، کوئی ہمارا والی وارث بنا دے. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یہ ان کی دوسری دعا تھی. پھر یہ دعا ان کی ان معصوم بچوں کی، ان کمزور مردوں کی اور عورتوں کی کس شان سے قبول ہوئی ہے؟ اس شان سے قبول ہوئی کہ 8 ہجری کو نبی علیہ السلام نے مکہ پر حملہ فرما دیا 10,000 مسلمانوں کو لے کر، اور آتے ہی آپ کو فتح نصیب ہو گئی اور آپ فاتح بن گئے. جب آپ فاتح ہوئے تو یہی جابر تھے جو مکہ کے ظالم تھے، یہی سب قدموں میں رکھ کر بیٹھ گئے. پھر آپ یہ دعا تھی ان معصوموں کی کہ پھر مکہ فتح ہو گیا، مکہ میں رہ کر تو یہ ظلم سہ رہے تھے. ایک دعا کر رہے تھے یا اللہ یا تو یہاں سے ہجرت کی توفیق دے دے، یا پھر نہیں ہو سکتی ہجرت تو پھر اس بستی میں ہی کوئی امن والا مقام بنا دے، کوئی ہمارا دوست مددگار بنا دے. تو اللہ نے پھر ایسا کرم فرمایا. پھر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے آئے فاتح بن کر، یہ مکہ فتح ہوا اور یہ سارے پھر امن میں آ گئے. اور پھر ظالم جو تھے وہ جابر اور متکبر تھے، یہ سب قدموں میں سر رکھ کر کے پھر بیٹھ گئے.